بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. واجب الاحترام ناظرین و سامعین، آج پاکستان اور پوری دنیا کے اندر ماحولیات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے هو الذی انزل من السماء ماء. آج دنیا جس طرف متوجہ ہے وہ شجرکاری ہے، وہ پانی کو محفوظ بنانا ہے، وہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے. میں نے کہا کہ آج جب کہ پاکستان کے پاس یہ اعزاز بھی ہے کہ ہم عالمی ماحولیاتی اور جو اس وقت پرابلمز آ رہی ہیں، مسائل آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہونے والی کانفرنس کا پاکستان میزبان بھی ہے، اور محترم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم اس حوالے سے بڑے فکر مند رہتے ہیں. تو میں قرآن و حدیث سے دیکھوں کہ ہمیں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے. صفائی سب سے پہلے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. صفائی نصف ایمان کہا گیا ہے، ایمان کا حصہ کہا گیا ہے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے محلے، ہماری گلیاں، ہمارے بازار، ہماری سڑکیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، ہم اس کے قریب سے بھی نہیں گزر رہے. بڑی معافی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کا چھلکا، اس کا یہ نہیں کرتے کہ گاڑی کے اندر ایک لفافہ رکھ لیں، کوئی چیز رکھ لیں، وہ اس میں ڈال دیں. اگر صفائی اپنے گھر کی باہر کی تو جو کوڑا جمع ہوا وہ دوسرے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا. تو ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صفائی کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر انسان خود بھی، ابھی آپ کو کرونا کو دیکھیں، کیا کہا ڈاکٹروں نے کہ آپ ہاتھ بار بار دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، منہ ہر 2-3 گھنٹے کے بعد وضو کریں. صفائی، اور کہا جو صفائی کر لے گا وہ بچ جائے گا. تو معلوم ہوا کہ جو بات میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہمیں بتائی ہے، 1450 سال پہلے، وہ آج دنیا اس تک پہنچی ہے. دنیا آج اس پہ بات کر رہی ہے. دوسری بات شجرکاری. تو میں یہ ایک حدیث میرے سامنے آئی، میں آپ کے لیے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ اگر قیامت قائم ہونے والی ہو، یعنی قیامت قائم ہونے لگے اور آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور کا پودا ہے، تو پھر اگر وہ استطاعت رکھتا ہے کہ اس پودے کو لگا دے تو اسے لگا دینا چاہیے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور کہا کہ نیکی کے موقع کو غنیمت جانو، اس کو نیکی قرار دیا گیا ہے. اور جیسا کہ ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی پودا لگاتا ہے، جب تک وہ ہرا بھرا ہے وہ تسبیح کرتا رہے گا، اور جب وہ تسبیح کرتا رہے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. آج درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، اور مزعج گرمی ہے، جس سے ازعاج والی گرمی جسے آپ کہتے ہیں، مزعج، پریشان کن، چبھنے والی گرمی.
اس سے کیسے نکلا جائے؟ اس سے نکلنے کا ایک راستہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درختوں کو لگایا جائے۔ آج پوری دنیا گلوبل وارمنگ کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہے، اور یہ تو اللہ کا اختیار ہے کہ اس نے کب بارش کو برسانا ہے اور اس نے کب جو ہے بارش روک لینی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانی کی بچت کریں۔ کہا گیا کہ اگر آپ وضو جیسا عمل، پاکیزہ عمل بھی کر رہے ہیں اور نہر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو تب بھی پانی ضائع نہ کریں، تب بھی پانی ضائع نہ کریں۔ آج ہم نلکا کھول دیتے ہیں اور پانی کم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ابتلا اور آزمائش میں نہ ڈالے۔ اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس سے مانگنا چاہیے، وہ عطا کرتا ہے، اس سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا جب اس وقت ہم عالمی ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان بہت اہم موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اہم معاملات کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا ہماری جدوجہد کو تسلیم کر رہی ہے، 1 ارب درخت الحمدللہ ہمیں ہمارے جو شجرکاری کی وزارتیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ لگ چکا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 10 ارب لگانے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر نکلیں، ایک ایک پودا دیکھیں، ایک پودا ہر مہینے بلکہ ممکن ہو تو ہر ہفتے لے کے ضرور لگا دے کہ جب میں نہیں ہوں گا اس دنیا میں اور یہ ہرا بھرا ہوگا تو تب بھی یہ میرے لیے یہ تسبیح کرتا رہے گا، مجھے ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس طرف توجہ کرنی بڑی ضروری ہے، مبارکباد کی مستحق ہے ہماری وزارت ماحولیات موسمیاتی تبدیلی کی وزارت، ہمارے ایڈوائزر ملک امین اسلم صاحب اور ان کے تمام ساتھی جنہوں نے یہ محنت کی ہے اور کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ اس طرف توجہ کریں گے اور دنیا تسلیم کر رہی ہے اور آئندہ بھی تسلیم کرے گی ہماری ان کوششوں کو۔ ناظرین، اب میں اس گزشتہ ہفتے میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کویت کی بات کرتے ہیں۔ 11 سال بعد پاکستان کے اور کویت کے جو تعلقات ہیں ان میں جو ایک تھوڑی سی نرمی تھی یا جو گرمجوشی کم تھی وہ ویزوں کا مسئلہ تھا۔ کویت کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے، وزیر اعظم صاحب سے ملے، وزیر خارجہ صاحب سے ملے، میرے سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور الحمدللہ ہم مشکور ہیں امیر کویت کے، وزیر اعظم کویت کے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ کے، ان کی قیادت کے، کہ پاکستان کے جو ویزوں کے مسائل تھے وہ الحمدللہ حل کی طرف گئے ہیں اور حل ہو رہے ہیں، اور اس میں ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں شیخ رشید صاحب پچھلے دنوں تشریف لے گئے تھے کویت، اور یہ معاملہ حل کر کے وہ تشریف لے آئے۔ ایک سائن ہونے تھے وہ ہو گئے، انشاءاللہ تعالی جو لیبر ویزے ہیں باقی ہیں وہ بھی اللہ نے چاہا تو جلد کھل جائیں گے۔ پاکستان اپنے تمام برادر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہت بہتر کرنا چاہتا ہے۔ ہم تمام شعبوں میں ہم اس فلسفے کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت امداد یا قرض اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم انویسٹمنٹ میں، تجارت میں، معیشت میں، اقتصاد، مختلف شعبوں میں، اور یہ دنیا اسلام کی ضرورت ہے، مسلم امہ کی ضرورت ہے
کہ ایک دوسرے کے وسائل سے ہم استفادہ کریں، ایک دوسرے کی ہم مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے ہم معاون بنیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 39 ایئر آفٹر 39 ایئر 39 سال کے بعد ہمارے وزیر خارجہ عراق تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے ہماری جو جوائنٹ چیف ہیں وہ بھی عراق تشریف لے کے گئے تھے، ہماری منسٹر زبیدہ جلال صاحبہ بھی گئیں، ایک دفاعی نمائش بھی پاکستان نے وہاں لگائی۔ الحمدللہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور مستقبل میں عراق کی تعمیر نو میں اور پاکستان کی طرف سے عراق کے امن اور استحکام اور خوشحالی میں، اور پاکستان اور عراق کے درمیان تجارتی، معاشی، اقتصادی تعلقات میں انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ کویت اور عراق کے جو پاکستان میں سفراء ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی اس میں بڑا اچھا کردار ہے اور ان کی اچھی کوششیں ہیں۔ یہی کام ہوتا ہے سفراء کا کہ وہ جس ملک میں جائیں اس ملک کے اندر اپنے ملک کا اور اس ملک کا اپنے ملک کے اندر جو ربط ہے، جو تنسیق ہے، جو تعلقات ہیں، ان کو بہتر کرے۔ اگر اس موقع پر میں مصر کی بات نہ کروں کہ مصر کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات میں اس وقت بہت زبردست استحکام آیا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ گزشتہ چند ماہ پہلے مصر تشریف لے گئے تھے، تقریباً 10 سال کے بعد یہ اس سطح کا دورہ تھا، اور اب انشاءاللہ مصر کے صدر جو ہیں جنرل سیسی، ان کے ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان کی جو گفتگو ہوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت مصر فلسطین کے مسئلے پر سیز فائر کے حوالے سے مصر کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ مصر کو اس میں پورے عالم اسلام کی، بالخصوص بلاد عرب کی اور پاکستان کی مکمل تائید حاصل تھی، اور مصر کے صدر نے آگے بڑھ کر، جنرل سیسی نے ایک بھرپور کردار ادا کیا، اور فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں سیز فائر کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کیا آج دنیا اسے تسلیم کر رہی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی جنرل سیسی کے اس کردار کی تحسین کی اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور ان کو یہ عزم دہرایا کہ پاکستان اہل فلسطین کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے فلسطینیوں کی ایک آزاد خود مختار ریاست کے قیام کے لیے، جس کا دار الخلافہ القدس شریف ہو۔ اسی طرح ناظرین آپ دیکھیں گے اگلے 3 ماہ کے اندر باذن اللہ کہ جو ہمارے باقی عرب ممالک دوست ہیں ان سے بھی ہمارے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ سعودی عرب، وہاں سے پاکستان کے جو قیدی ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، اور جو معاہدہ وزارت داخلہ پاکستان کا وزارت داخلہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ساری بہتریاں مستقبل میں آئیں گی، لوگ اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں۔ امیر محمد بن سلمان نے جو وعدہ کیا تھا جب وہ پاکستان تشریف لائے تھے، اس کے حوالے سے اب کام تیز ہو گیا ہے۔ ہم سعودی حکومت کے اس پر شکر گزار بھی ہیں، اور جب سعودی عرب کی بات آتی ہے تو پھر یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ حج کی جو بھی ترتیب بنتی ہے، ہم نے جو سعودی عرب کو ویکسین کے حوالے سے گزارش کی ہوئی ہے، ہمیں امید ہے کہ ہماری اس بات کو تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ اب WHO نے بھی چینی ویکسین کو تسلیم کیا ہے اور پوری دنیا میں یہ لگائی جا رہی ہے، لہذا ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے حجاج اور زائرین جائیں گے ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور
ایک اور بات عرض کر دوں کہ ہمارے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ جو ہماری لیبر مشرق وسطیٰ میں جانی ہے اور جو ہمارے زائرین اور حجاج جانے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ چینی ویکسین والا معاملہ حل نہیں ہو پاتا تو ان کے لیے جو دوسری کمپنیوں کی جن کو اجازت ہے ویکسین ہے ان کے لیے اہتمام اس کا کیا جائے گا۔ لہذا اس پہ ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر بہت آپ نے شور بھی دیکھا، کچھ سیاسی جماعتوں مذہبی جماعتوں نے اس پر سیاست کی بھی کوشش کی، وہ ہے وقف املاک ایکٹ۔ 4 صوبوں میں، اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان نے حکم دیا تھا کہ علماء مشائخ کے، مدارس و مساجد کے، امام بارگاہوں خانقاہوں کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر محترم جناب اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب کی صدارت میں جو کمیٹی وزیر اعظم صاحب کے حکم پر بنی، اس کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، جس میں پاکستان میں تمام مدارس کے جو امتحانی بورڈ ہیں ان کے نمائندے بھی تھے، مذہبی سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی تھے، اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کر ایک منظم انداز میں حکمت عملی طے کی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز علماء مشائخ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے یا قرآن و سنت کے قوانین کے خلاف ہے یا مسجد مدرسہ خانقاہ امام بارگاہ کی آزادی خود مختاری کے خلاف ہے تو اس کو انشاءاللہ ٹھیک کیا جائے گا۔ اس حوالے سے تجاویز بھی طلب کر لی گئی ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ جو چیئرمین ہیں قبلہ یاس صاحب، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ ساری تجاویز آ جائے اسلامی نظریاتی کونسل اس پر وسیع مشاورت کرے، اور وسیع مشاورت کے بعد جو سفارشات مرتب ہوں اس وسیع مشاورت میں وزارت قانون بھی ہوگی، وزارت مذہبی امور بھی ہوگی، پارلیمنٹ جو اسپیکر صاحب کے دفتر کے نمائندے بھی ہوں گے، اور علماء اور مشائخ کے نمائندے بھی ہوں گے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہے، جو اصلاح ہو سکتی ہے وہ اصلاح کی جائے گی۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے کے دوران جو گزرا ہے وہ ہوئی ہیں، اور ہمیں علم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کپ آدھا خالی ہے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ کپ آدھا بھرا ہوا ہے۔ یہی بدقسمتی ہے کہ جب پاکستان نے اسرائیل کے مسئلے پر بھرپور سٹینڈ لے لیا اور پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے تعاون سے جو قرارداد پیش کی انسانی حقوق کونسل میں، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگوں نے پاکستان کے ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کسی کا کپ چوری ہو جائے تو وہ یہ تحقیق نہیں کرتا کہ کب ٹوٹا ہے، کون لے گیا ہے، کہیں گھر میں ہی تو نہیں ہے، وہ فوراً پاکستان کے اداروں پہ الزام لگا دیتا ہے۔ افسوسناک، کوئی شواہد نہیں ہوتے۔ اگر شواہد ہیں تو آپ قوم کے سامنے لائیں۔ ایک مجہول لفظ بول کے ملک کے سلامتی کے اداروں کو، افواج پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ افواج پاکستان پاکستان کی سلامتی کے، اور یہ سلامتی کے ادارے یہ پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں۔ آج اگر ہم امن اور سکون سے بیٹھے ہیں اور یہ بہت
دو چار پانچ لوگ جو یہ شور شرابہ کرنے والے ہیں، الزام تراشیاں کرنے والے ہیں، اور بدقسمتی سے وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو اس وقت اسرائیل کے وزراء کہہ رہے ہیں، تو ان سے یہ تو پوچھو کہ آپ کی جانیں بھی اگر محفوظ ہیں تو کیا وہ ان ملک کے سلامتی کے اداروں کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے؟ دہشت گردی کی وہ جنگ جس میں نہ کوئی عالم محفوظ تھا، نہ تاجر محفوظ تھا، نہ صحافی محفوظ تھا، نہ کوئی عام شہری محفوظ تھا، اس جنگ کو اگر ہم نے جیتا ہے اور اس دہشت گردی کو اگر ہم نے شکست دی ہے تو وہ اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں اور اپنے ملک کے اکابرین جو ہیں اور اپنے ملک کے جوان جو ہیں ہماری افواج کے، ان کے ساتھ مل کر ہم نے اس جنگ کو جیتا ہے۔ افسوس ہے پھر وہ یہاں بولتے ہیں اور پاکستان دشمن قوتیں کبھی ہندوستان میں اور کبھی کہیں اور ان کے انٹرویوز اور ان کے کالمز کو چھاپ کر پاکستان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات کو میں کیا نام دوں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔